اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ گفتگو اگر ہمارے اس میں ہو رہی تھی کہ علم اجمالی کے مورد میں شبہات حکمیہ ہو یا موضوعیہ، آیا اصول عملیہ جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا کہ ہمارے نظریے کے مطابق اصول عملیہ کے جریان سے معنی نہیں ہے کوئی بھی چیز، کیونکہ موافقت التزامیہ کے واجب ہونے کے ہم قائل نہیں ہیں احکام شرعیہ فرعیہ میں۔ واضح یہاں تک انشاءاللہ؟ جو حضرات قائل ہیں موافقت التزامیہ کے واجب ہونے کے، ہاں ان کے نظر میں اشکال ہو سکتا ہے، لیکن ہم کیونکہ قائل نہیں تھے لہذا ہمارے نظر میں اشکال نہیں ہے۔ موافقت ولو کیا ہے، وہ موافقت التزامیہ کیا ہے، اجمالیہ کے ہم قائل ہوئے تھے، لیکن مشہور علماء کے نظر میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، موافقت التزامیہ جب واجب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اصول عملیہ کا جریان ممکن۔ تنزل کیا تھا نا کہ اگر ہم قائل ہو جائیں، جی اسی مبنا کے مطابق آ رہے ہیں کہ اگر ہم موافقت التزامیہ، جیسے کہ مشہور قائل ہیں کہ موافقت التزامیہ کے وجوب کے قائل ہوں اور ہم کہیں کہ ملازمہ پایا جاتا ہے اس میں کہ قطعی عملیہ واجب ہے، تو اس کا مطلب موافقت التزامیہ بھی واجب ہے، تو اس بنا پر آیا، یعنی جو مشہور کا نظریہ ہے، اصول عملیہ جاری ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ہم نے کہا کہ مشہور حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اصول عملیہ جاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ اصول عملیہ جاری کہتے ہیں تو ان کا مؤدی جا کر کیا ہے، اباحہ ہوگا، جبکہ موافقت التزامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر ایک حکم الزامی ہے، وہ تفصیلاً معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن الزام آپ کے لیے ہے، تو اصول عملیہ کا مؤدی کیا ہے، اباحہ، موافقت التزامیہ کا الزام۔ اور یہ کیا ہے جی، کیسے ممکن ہے کہ واقعی حکم کے نسبت الزام ہو، آپ کیا ہے اصول عملیہ جاری کر کے ان کی کیا کریں، نفی کر دیں؟ لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کہ نہیں، ہماری نظر میں کیا ہے، یہ معنی نہیں ہے موافقت التزامیہ اصول کے جریان سے، کیونکہ ہماری نظر میں موافقت التزامیہ جو واجب ہے وہ کیا ہے، موافقت التزامیہ اجمالیہ ہے، اور موافقت التزامیہ اجمالیہ کا مودع یہ ہے کہ واقع میں آپ کے اوپر کیا ہے، ایک حکم الزامی ہے، جبکہ اصول عملیہ کا مودع کیا ہے، حکم ظاہری ہے، لہذا موافقت التزامیہ حکم واقعی کو اور اصول عملیہ حکم ظاہری کو بیان کر رہے ہیں، کوئی تکرار نہیں، حکم واقعی و ظاہری کیا ہے، ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو کیا ہے جی، ہو چکی تھی۔ ابھی ہم امر کو بالعکس کریں۔ مشہور نے کہا کہ موافقت التزامیہ مانع ہے، واضح ہے، مصنف نے کہا کہ معنی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس قضیے کو اس طرح بیان کیا ہے، بعض لوگوں نے اسی کیا ہے قضیے میں شیخ انصاری کی رائے کو بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم، یہ تو اس سائڈ سے آئے تھے نا کہ موافقت التزامیہ کیا ہے، ضروری ہے تو اصول عملیہ جاری ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم عکس کر لیں عمل کو کہ اصول عملیہ اگر علیکم السلام ورحمۃ اللہ جاری کریں تو آیا اس صورت میں موافقت التزامیہ کو ترک کرنا درست ہے یا حرام ہے؟ ہاں، پہلے وجہ نظر کس پر تھی، موافقت التزامیہ پر۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اصول عملیہ کو جاری کرتے ہیں تو آیا، یعنی مد نظر اصول عملیہ ہیں، ان کے جریان کا لازمہ یہ ہے کہ موافقت التزامیہ کو آپ ترک کر سکتے ہیں، اور اس کا ترک کرنا کیا ہے، آپ کے لیے درست ہے، حرام نہیں ہے، یا ان کا مؤدی یہ نہیں ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اصول عملیہ آپ جاری کر سکتے ہیں، واضح ہے، اور ان کا مؤدی یہ ہے کہ موافقت التزامیہ کیا ہے، حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اصول عملیہ کے جریان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بنسبت حکم واقعی کیا ہے جی، کنفرم نہیں ہے۔ جیسے آپ کو شک ہے صلاۃ جمعہ یا میرے اوپر واجب ہے یا کیا ہے، حرام ہے، شبہ حکمیہ کا مثال جو ہم نے دیا تھا،
تو آپ کیا ہے ایک استصحاب جاری کرتے ہیں کہ 10 سال پہلے میرے اوپر نماز جمعہ یعنی 100 سال پہلے میرے اوپر نماز جمعہ واجب نہیں تھی، یقین تھا، ابھی شک ہے کہ ابھی واجب ہے یا نہیں ہے، استصحاب جاری کریں عدم وجوب کا۔ ہاکذا براءت جاری کریں، پہلے یہ کیا ہے جی شک ہے نماز جمعہ کے وجوب میں، اصالۃ البراءت جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح حرمت کا کیا ہے، پہلے حرمت ثابت نہیں تھی، ابھی شک ہے کہ حرمت ثابت ہے یا نہیں ہے، آپ استصحاب عدم حرمت کرتے ہیں۔ دونوں اطراف علم اجمالی میں اصول عملیہ براءت ہو یا استصحاب ہو، ان کے جریان کا مطلب یہ ہے کہ واقعی حکم آپ کے اوپر ملزم نہیں ہے۔ جب وہ واقعی حکم نہیں رہا، کیونکہ ان کا معطا یہ ہے نہیں، اس کا مطلب حرام نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جب وجوب و حرمت ختم ہو گیا تو الزامی حکم کیا ہے، ان کے جریان کے مطابق اصول ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو اصلاً موافقت التزامیہ سالبہ بانتفاع الموضوع ہے، اس کی باری نہیں آتی، واضح ہے؟ ہاں، لہٰذا اگر آپ اصول عملیہ جاری کرتے ہیں تو اس صورت موافقت التزامیہ حرام، اس کا ترک کرنا موافقت التزامیہ کا ترک کرنا حرام نہیں ہوگا، واضح ہے انشاءاللہ؟ واجب نہیں ہوگی، واضح ہے؟ یعنی یہ اعتقاد رکھنا کل بن کے واقع میں میرے اوپر ایک حکم الزامی ہے، وہ بصورت وجوب ہے بصورت حرمت ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ شیخ انصاری کے اس کیا ہے جی جواب کو مصنف علیہ رحمہ کیا ہے رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر آپ کہتے ہیں تو اس صورت میں دور لازم آتا ہے، یعنی عدم وجوب موافقت التزامیہ موقوف ہے جریان اصول عملیہ کے اوپر، اور جریان اصول عملیہ موقوف ہیں کہ واقع میں حکم نہ ہو، کوئی ہمارے اوپر الزام نہ ہو، واضح ہے؟ بے عبارت اخرى کیا، یعنی موافقت الزامیہ کے ترک کرنے کے اوپر، بالنتیجہ اصول عملیہ اپنے اوپر ہی موقوف ہیں، یہ کیا ہے، دور ہے۔ لہٰذا یا تو آپ ہماری طرح قائل ہو جائیں کہ اصل موافقت الزامیہ واجب ہی نہیں ہے، یا تو کیا ہے جی آپ دور کا آپ کو قائل ہونا پڑے گا، واضح ہے؟ ہاں، ایک صورت ہے، اللہم الا ان یقال، ایک صورت ہے کہ آپ یوں کہیں کہ موافقت التزامیہ کا جو حکم ہے وہ تعلیقی ہے، اور اصول عملیہ کا جو حکم ہے وہ تنجیزی ہے۔ بعبارت اخرى شارع یوں کہنا چاہتا ہے کہ کیا ہے جی، آپ کے لیے اصول عملیہ کا جریان جائز ہے، ترخیص شارع کی طرف سے موجود ہے۔ جب شارع نے خود ترخیص دی ہے، اجازت دی ہے، تو اس کا مطلب جو حکم واقع یعنی الزام تھا، جس بھی طرف کے طرف آپ جائیں اصل عمل جاری کر کے اس کی نفی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ حکم تعلیقی تھا جب اصول عملیہ کیا ہوں، جاری نہ ہوں، واضح ہے؟ ابھی اگر اصول عملیہ جاری ہو رہے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے، وہ حکم باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس مبنا کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصول عملیہ جاری ہوں گے اور دور کا اشکال بھی لازم نہیں آئے گا، کیونکہ حکم واقعی تعلیقی ہے فی صورت عدم جریان اصول عملیہ، جبکہ اصول عملیہ کا جو مؤدہ حکم کیا ہے، ظاہری ہے، وہ تنجیزی ہے، لہذا کوئی کیا ہے، دور لازم نہیں آئے گا۔ عبارت کو وہ جو نیچے والی عبارت ہے اس کے ساتھ کیا ہے جی ملاحظہ فرمائیں، کما لا یدفع بہا یعنی بالاصول العملیہ محظور عدم الالتزام بھی، اشکال کون سا، کہ عدم الالتزام بھی بالتکلیف الواقعی، تکلیف واقعی کا ملتزم نہ ہونا یہ محظور رکھتا ہے۔ کون سا محظور، کہ آپ عاصی ہو رہے ہیں نا، کیونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر موافقت التزامیہ قطعیہ عملیہ جہاں پر ممکن ہے، واضح ہے، وہاں پر التزامیہ جو ملازمے کے قائل تھے، حتیٰ بعض اوقات جہاں پر موافقت قطعیہ عملیہ ممکن نہیں ہے، جہاں پر شبہ دائر ہو بین المحظورین، وہاں پر اگر موافقت التزامیہ ممکن ہو ولو اجمالی ہی کیوں نہ ہو، اس پر التزام کرنا اور اس پر قلباً اعتقاد رکھنا آپ کے اوپر کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ لہٰذا لا یدفع بہا،
اصول عملیہ اصول عملیہ کے جاری کرنے سے آپ دفع نہیں کر سکتے محظور عدم الالتزام بھی، یعنی بالتکلیف الواقعی، تکلیف واقعی کا جو کہ ترک کرنے کا، یعنی الزام کو ترک کرنے کا جو اشکال ہے، اس کو آپ دفع نہیں کر سکتے اصول عملیہ کے جریان سے۔ بے عبارت اخرى یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ اشکال اپنی جگہ پر کیا ہے؟ باقی ہے۔ واضح ہے؟ بل الالتزام بخلاف ہی، بلکہ ملتزم ہو رہے ہیں اصول عملیہ جاری کر کے بخلاف ہی، بخلاف اصول عملیہ، کیونکہ اصول عملیہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر نہ حرام ہے نہ کیا ہے، واجب ہے، اباحہ ہے، جبکہ التزام کیا ہے، واقع میں ایک الزام ہے۔ تو آپ اصول عملیہ جاری کر کے خلاف الزام جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ خلاف الزام جا رہے ہیں۔ بل التزام بخلافی، بلکہ التزام یہ وہی موافقت الزام ہے، یہ بخلاف ہی ہے۔ لو قیل بالمحظور فی حینئذ ایضا، اگر کہا جائے حینئذ سورا یعنی دوران الامر بین المحظورین ہو، جب وجوب و حرمت کے درمیان میں امر دائر ہو۔ ایضاً جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جہاں پر کیا ہے جی موارد علم تفصیلی ہوں، یعنی جہاں پر موافقت الزامیہ تفصیلیہ میں اعتراض تھا، یہاں پر کیا ہے جی موافقت الزامیہ اجمالیہ میں کیا ہے، اگر ہم اصول عملیہ جاری کرتے ہیں تو اس موافقت الزامیہ کی مخالفت آتی ہے لازم، اور بالنتیجہ آپ الزامی حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ الا علی وجہ دائر، یعنی بل الالتزام بخلاف ہی لو قیل بالمحظور، محظور کون سا؟ یعنی اصول عملیہ کے جریان سے جو عدم التزام تھا وہ ختم، ہاں یعنی التزام ختم نہیں ہوتا، یعنی عدم التزام آپ کو واجب نہ ہو موافقت کرنا، یہ رہتا ہے اپنی جگہ پر۔ الا علی وجہ دائر، یہ محظور کیا ہے جی دور کی صورت میں باقی ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ لأن جریانہا، کیونکہ جریان اصول عملیہ موقوف علی عدم محظور فی عدم الالتزام، اصول عملیہ کا جاری کرنا موقوف ہے کہ عدم الزام یعنی موافقت الزامیہ کے نہ ہونے میں کوئی محظور نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اللازم من جریانہا، اللازم صفت محظور کی، جبکہ یہ محظور لازم آتا ہے من جریانہا، اصول کے جریان سے۔ بے عبارت خواہ ہم یوں کہنا، ادھر دیکھیں غیر یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اصول عملیہ کے جاری ہونا محل اشکال واقع نہ ہوتا اگر الزام کی مخالفت نہ ہوتی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصول عملیہ کا جریان اس کے مخالف ہو رہا ہے، کیونکہ اصول عملیہ کے جریان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نتیجہ لیتے ہیں اباحت کا کہ آپ کے اوپر نماز جمع مباح ہے، جبکہ الزام کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، واہ نہیں ہے، یا وجوب یہاں لأن جریانہا موقوف علی عدم محظور فی عدم الالتزام اللازم من جریانہا یعنی من جریان اصول، وہو جبکہ وہ یعنی عدم الالتزام موقوف علی جریانہا، جریانہا یعنی جریان اصول عملیہ بحسب الفرض، عدم الالتزام موقوف ہے اصول عملیہ کے جریان کے اوپر، اصول عملیہ کا جریان موقوف ہے عدم الزام کے اوپر، بالنتیجہ یعنی اصول عملیہ کے اوپر ہی کیا ہے موقوف ہے، اور یہ کیا ہے؟ دور ہے۔ واضح انشاءاللہ غیر اللہم الا ان یقال، سوا یوں کہا جائے کہ ان استقلال العقل بالمحظور فیہ انما فیما اذا لم یکن ہناک ترخیص شرعی فی الاقدام والاقتحام فی الاطراف۔ معذرت سے کلّہ یہ پیچھے یہ کما لا یدفع بہا کی جو عبارت پڑھی یہ مصنف صاحب کی ہے، شیخ اعظم انصاری صاحب کی ہے؟ مصنف کی عبارت ہے، یعنی یہ شیخ اعظم کے رد میں اچھا انہوں نے ہاں اس نے کیا کہا تھا کہ اصول عملیہ اگر ہم جاری کرتے ہیں تو موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے، التزام ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیخ اعظم انصاری صاحب خود قائل ہیں اس کے کہ موافقت التزامیہ واجب ہے، ہاں وہ اس کے موافقت التزامیہ کے وجوب جی وجوب کے قائل ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں موافقت اصول عملیہ جاری کرے تو پھر واجب نہیں ہوگی، پھر واجب نہیں ہوگی۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ موافقت التزامیہ ضروری ہے، لیکن اصول عملیہ کے جریان کے وقت موافقت الزامیہ کیوں نہیں واجب ہوتی؟ کیونکہ سالبہ پہ انتفاع موضوع ہو جاتا ہے، یعنی اصول عملیہ جب جاری ہوتے ہیں تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، موافقت التزامیہ کے وجوب کو ختم، کیونکہ موافقت الزامیہ یعنی واقع کا آپ ملزم ہوں، اصل اصول عملیہ حکم ظاہری کو بیان کرتے ہیں۔ واضح ہے؟ جب حکم ظاہری جب جاری کریں ہم اور اصول عملیہ کو جاری کریں تو اس کا مطلب واقعی حکم کی نفی ہوتی ہے ان کے جریان سے نا،
یہ اصول عملیہ کا معدہ کیا ہے کہ آپ کے لیے مباح ہے. الزام کیا تھا؟ حرمت تھا، حرمت یا وجوب تھا. کہہ رہے ہیں کہ اصول عملیہ کے جریان سے اصلاً سالبہ بے انتفاع ہو جاتی ہے موافقت التزامیہ، اس کا موضوع ہی نہیں رہتا. جب موضوع ہی نہیں رہتا تو اصول عملیہ کا جریان کیا ہے؟ بلا اشکال ہے. مصنف نے کہا نہیں، بلا اشکال نہیں ہے، بلکہ اصول عملیہ کا جریان موقوف ہے کہ موافقت التزامیہ واجب نہ ہو. یعنی اصل اشکال اعظم انصاری صاحب کے اوپر یہ ہے کہ آپ اصول عملیہ کہاں سے جاری کر رہے ہیں ڈائریکٹ، کیونکہ اصول عملیہ کا جاری کرنے کا مورد ہی یہ ہے کہ جب عدم التزام ہو. اگر التزام ہے تو پھر اصول عملیہ جاری نہیں ہوگا. ہاں، یعنی اشکال یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ موافقت التزامیہ کے واجب ہونے کے قائل ہیں، اس کے باوجود آپ اصول عملیہ جاری کرتے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ ہماری اصل موافقت التزامیہ واجب ہی نہیں ہے، پھر تو آپ بلا اصول عملیہ جاری کر سکتے ہیں. لیکن آپ موافقت التزامیہ کے وجوب کے قائل ہیں، اس کے باوجود آپ اصول عملیہ جاری کرتے ہیں، اس بیان کے ساتھ کہ اصول عملیہ کے جریان سے موافقت التزامیہ کا موضوع ختم ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، موضوع ختم نہیں ہوتا، بلکہ اصول عملیہ کا جریان موقوف ہے کہ موافقت التزامیہ واجب نہ ہو آپ کے اوپر، جبکہ موافقت التزامیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر سے اصول عملیہ جاری ہوں تب یہ واجب نہیں ہوتی. اس کا مطلب دو لازم آتا ہے یہاں پر. ہاں، الا سوائے اس کے کہ ہم یوں کہیں کہ اصول عملیہ جاری ہوتے ہیں، اس کے باوجود دور لازم نہیں آتا کہ اصول عملیہ کے جریان کی اجازت شارع نے دی ہے. خود ترخیص شارع کی طرف سے کہ جہاں پر علم اجمالی کا مورد ہو، شبہ حکمیہ ہو یا موضوعیہ ہو، واضح ہے، اس صورت میں آپ اصول عملیہ جاری کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ترخیص شارع کاشف ہے اس بات سے کہ موافقت التزامیہ ولو کیا ہے جی، اس کی مخالفت ہو رہی ہو، پھر بھی اصول عملیہ کا جریان کیا ہے؟ اپنی جگہ پر درست ہے، کیونکہ موافقت التزامیہ تعلیقی رہ جائے گی اور یہ کیا ہے؟ تنجیزی ہو جائیں گے. اللہم الا یقال ان استقلال العقل، عقل جو کہہ رہا تھا کہ اصول عملیہ جاری نہیں کر سکتے کیونکہ آپ عاصی ہو رہے ہیں مخالفت کر کے موافقت التزامیہ اجمالیہ کی، یہ استقلال العقل بالمحظور فیہ، فی یعنی عدم الالتزام. عقل جو کہہ رہا تھا کہ عدم الالتزام میں محظور ہے، یہ عقل کیا ہے؟ انما یکون، یہ کب کہتی ہے عقل؟ فیما اذا لم یکن ہناک ترخیص، ترخیص مراد ترخیص شرعی، فی الاقدام والاقتحام، اقتحام اچھی تفسیر ہے اس کے اقدام کے اوپر، یعنی قدم بڑھانا اور خطرہ مول لینا اور داخل ہونا. فی الاطراف، اطراف علم اجمالی میں شارع کے طرف سے اگر ترخیص نہ ہو تو آپ کی بات درست ہے کہ آپ اصل عملی یا اصول عملیہ جاری کرتے عدم موافقت التزامیہ کے اشکال میں پڑ رہے ہیں اور آپ عاصی ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ شارع کی طرف سے ترخیص موجود ہے لہٰذا آپ کیا ہے؟ جاری کر سکتے ہیں. وَمَعَهُ یعنی مع الترخیص شرعی لا محظور فیہ، فیہ یعنی فی عدم الالتزام و ترک الموافقت الالتزامیہ، موافقت التزامیہ کو کیا ہے؟ ترک کرنے میں کوئی معذور نہیں ہے. بل ولا فی الالتزام بحکم آخر، بلکہ نہ فقط موافقت التزامیہ کے ترک کرنے میں معذور نہیں ہے کیونکہ ادھر سے اصول عملیہ کے جریان کی اجازت ہے شارع کی طرف سے جہاں پر شبہ دائر ہو بین المحظورین. شارع نے کہا ہے کہ آپ اصول عملیہ جاری کرتے، جب اجازت شارع کی طرف سے ہے تو ان کے جریان سے ولو موافقت التزامیہ کی مخالفت تو ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، شارع نے اجازت دی ہے، واضح ہے. بلکہ ولا فی، بلکہ اشکال لازم نہیں آئے گا، فی الالتزام کہ آپ ملتزم ہو بحکم آخر، کسی ایسے حکم کے جو کیا ہے؟ موافقت التزامیہ کا مخالف حکم ہو، مثلا اباحے کے. حکم آخر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اباحے کے. نہ فقط جریان میں کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ آپ اس ترخیص کے نتیجے میں کسی ایسے حکم کے قائل ہوتے ہیں جو موافقت التزامیہ کے حکم مخالف ہے، پھر بھی درست ہے، کیونکہ موافقت التزامیہ کی موافقت کیا تھی؟ آپ لازم کسی حکم کے الزامی ہونے کے قائل ہو، وہ وجوب یا حرمت ہو. لیکن یہ کیا ہے؟ اصول کیا کہتے ہیں؟ اباحہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اباحہ کے قائل ہو جائیں پھر بھی کوئی اشکال لازم نہیں آتا. واضح انشاءاللہ یہاں تک. یہ کل کی کل گفتگو ہماری تھی اس صورت میں جہاں پر کیا ہے جی، ہم نے کہا تھا کہ اصول عملیہ کے جریان سے کچھ چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ معنی بنتی. ان سب میں سب سے پہلے کیا تھی؟ معنی موافقت التزامیہ. پھر مصنف نے کہا کہ موافقت التزام معنی نہیں، یہ شیخ انصاری کا نظریہ پیش کیا اور کیا ہے طول و تفصیل اس کے متعلق تھی. الا ان شأن یہاں سے کیا ہے؟ معنی ثانی کو بیان کر رہے ہیں کہ اصول عملیہ کے جریان سے کہاں پر؟ جہاں پر امر دائر ہو بین المحظورین،
شبہ حکمیہ ہو یا موضوعیہ ہو، اصل عملی جاری نہیں ہوتی کیونکہ معنی موجود ہے۔ معنی کون سا ہے؟ معنی کہتے ہیں کہ ثمر عملی نہیں ہے، ثمر عملی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر اصول عملیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے اصول جن کے جریان سے کیا ہے ثمر عملی ظاہر ہوتا ہو، مکلف متحیر ہوتا ہے مقام عمل میں، اصل جاری کر کے اپنے عمل کو اور وظیفے کو کیا ہے مشخص کرتا ہے، تو وہاں پر اصول عملیہ جاری ہوتے ہیں۔ کہنے کہ معنی نفی میں جہاں پر امر دائر بین المحظورین، واقع میں مکلف یا نماز پڑھے گا جمعہ یا کیا ہے نہیں پڑھے گا، پڑھتا ہے تو موافقت احتمالیہ ہوگی وجوب کی، مخالفت احتمالیہ ہوگی حرمت کی، نہیں پڑھتا تو موافقت احتمالیہ ہوگی حرمت کی، مخالفت احتمالیہ ہوگی کس کی؟ وجوب کی۔ بالنتیجہ چاہے آپ اصل جاری کریں یا اصل جاری نہ کریں، دونوں صورت میں کوئی ثمرہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ اصل کیسے جاری کرتے ہیں؟ آپ اصل جاری کرتے ہیں جی ہمیں شک تھا کہ 10 سال پہلے میرے اوپر یہ مائع جس کے پینے کی، مثلا فرض کر لیں کہ عصیر البرتقال ہے، واضح ہے، اس کے متعلق نظر کی تھی، لیکن اس کے پینے کی نظر کی تھی یا اس کے ترک کرنے کی نظر کی تھی پتہ نہیں ہے، واضح ہے، شبہ موضوعیہ کی مثال واضح ہے۔ خوب، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ براءت جاری کرتے ہیں یا استحباب عدم وجوب جاری کرتے ہیں شرب کے نسبت، پھر کیا ہے آپ استحباب یا براءت جاری کرتے ہیں کیا ہے ترک کے نسبت۔ دونوں صورتوں میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ یا آپ پیئیں گے یا نہیں پیئیں گے، تیسری صورت تو نہیں ہے نا۔ موافقت قطعیہ کب ہوتی ہے؟ آپ پیئیں بھی نہ پیئیں، یہ جمع نہیں ہو سکتا، تناقض ہے۔ اسی طرح صلاۃ جمعہ والی مثال ہے، خارج میں آپ یا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، پڑھتے ہیں تو موافقت احتمالیہ وجوب کی، نہیں پڑھتے تو موافقت احتمالیہ کیا ہے جی حرمت کی۔ اصل عملی جاری کر کے 10 سال پہلے میرے اوپر نماز جمعہ واجب نہیں تھی، ابھی شک ہو رہا ہے کہ واجب یا نہیں، ہم اصل جاری کرتے ہیں عدم وجوب صلاۃ جمعہ کا خوف۔ اسی طرح دوسرے طرف آئیں، 10 سال پہلے میرے اوپر کیا ہے نماز جمعہ حرام نہیں تھی پڑھنی، کیا ہے جی ابھی شک ہو رہا ہے حرام ہے یا نہیں ہے حرام، ہم کیا ہے اصالت استصحاب جاری کرتے ہیں کیا ہے عدم حرمت کا۔ ان استصحاب ان کے جاری کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی نتیجہ ثمر عملی بن نتیجہ خارج میں آپ اس اصل عملی جاری کریں یا نہ کریں، یا پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، یہی صورت ہے۔ لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ جب ثمر عملی ظاہر نہیں تو اصول عملیہ کے جریان کا کیا فائدہ ہے اس مورد شبہ میں جہاں پر امر دائر ہو بین المحظورین۔ یعنی اگر اصول عملیہ جاری کرتے ہیں پھر بھی کسی ایک طرف پر عمل ہوتا ہے، ہاں اگر نہیں جاری کریں گے پھر بھی تب بھی ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوا جریان کا؟ واقع میں یہاں کریں گے یا نہیں کریں گے نا، آپ ایسا تو نہیں ہے کہ اصل عمل سے کوئی واقع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ الا ان شأن حین اذن یعنی حین دوران بین المحظورین فی جواز جریان الاصول، اصول عملیہ کے جریان کے جائز ہونے میں، فی اطراف العلم الاجمالی، علم اجمالی کے اطراف میں، ما عدم ترتب اثر عملی علیہا، جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اثر عملی علیہا یعنی علی جریان الاصول عملیہ، کوئی اثر عملی مترتب نہیں ہو رہا، جبکہ ما انہا جبکہ در حالانکہ انہا یعنی اصول عملیہ احکام عملیت کا سائر الاحکام الفرعیہ، اصول عملیہ احکام عملی ہے، بالآخر عمل کا کوئی فائدہ دیں تو جاری کرنے، ایسے کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا ثمرے کا وجود نہ ہونا دوران بین المحظورین علم اجمالی کی صورت میں یہ معنی ہے کس سے؟ اصول عملیہ کے جریان سے، واضح ہے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا معنی۔ تیسرا مضافن، کہہ رہے کہ تیسرا معنی یہ ہے کہ جو اصول عملیہ کے ادلہ ہیں اگر ہم دوران کیا ہے امر بین المحظورین میں جاری کریں تو ذیل اور صدر جو اصول عملیہ کے ادلہ ہیں ان کے درمیان میں تعارض اور تناقض اور تحافظ لازم آ رہا ہے، اور وہ یوں مثال کے طور پر اصل عملی کیا ہے جی؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام۔ آپ آئیں پہلے فکرے کو لے لیں، کل شیء لک حلال، اس فکرے کی تقاضا کیا ہے؟ آپ کے لیے حلال ہے ہر چیز۔ ابھی ہم جہاں پر ہمیں علم اجمالی ہے کسی چیز کے کیا ہے جی حرمت کا واضح ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کہیں گے حلال ہے، کہ کل شیء لک حلال کہہ رہی ہے، واضح ہے۔ یا کسی شے کے طہارت کا تو کل شیء طاہر کیا کرے؟ ہر شے طاہر ہے، آپ پاک سمجھیں۔ خوب، یہ فقر اولا کی تقاضا کیا ہے؟ حلیت مطلقہ، طہارت مطلقہ مسئلہ۔ حتی یعلم انہ حرام،
کہہ رہے کہ یہ یعلم انہ حرام، کہ جب تک آپ کو علم حاصل ہو جائے حرمت کا، اور یہ علم شامل ہے علم تفصیلی کو بھی اور علم اجمالی کو بھی۔ فقرہ اولا کہہ رہا تھا کہ آپ کے لیے ہر چیز کیا ہے، حلال ہے۔ جس چیز کے بارے میں ہمیں علم اجمالی تھا وہ بھی اس حلیت میں شامل تھا یا شامل نہیں تھا؟ جب کل شے میں وہ بھی شامل تھا۔ فقرہ ذیل اس جو ہے حدیث کا جو ذیل ہے، یعنی حتی تعلم انہ حرام، یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو علم ہو جاتا ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، چاہے وہ علم تفصیلی ہو یا علم کیا ہو، اجمالی ہو۔ تو ذیل کیا کہہ رہا ہے، حرام ہے، اور صدر کیا کہہ رہا ہے، حلال ہے۔ لہذا ذیل اور صدر کیا ہے، یہ دلیل میں تناقض لازم آ رہا ہے، واضح ہے انشاءاللہ۔ ہاکذا دلیل استصحاب کیا ہے؟ ہاں جی، لا تنقض الیقین بالشق بل انخذہ بیقین آخر۔ یہ جو فقرہ یعنی صدر ہے، لا تنقض الیقین بالشق، شک کے ذریعے آپ کیا کریں، یقین کو نہ توڑیں۔ علم اجمالی کے مورد میں جہاں پر ہمیں کیا ہے کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے جی واجب ہے یا حرام ہے، تو وہاں پر لا تنقض الیقین بالشک منطبق ہو رہا ہے، نہیں منطبق ہو رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا ہے یقین کو شک کے ساتھ نہ توڑیں۔ عدم وجوب کا یقین تھا تو واجب نہ سمجھیں، عدم حرمت کا یقین تھا تو وہ کہہ رہے ہیں۔ لہذا دونوں اطراف میں یہ جو لا تنقض یقین جاری ہو رہا ہے، واضح ہے کہ آپ کیا ہے جی جب تک کیا ہے جی لا تنقض یقین بالشک، اپنے یقین کو شک کے ذریعے نہ توڑیں۔ یہاں پر علم اجمالی کے مورد میں کیا ہے، شک ہے، شک نہیں کہ واجب ہے واجب نہیں میرے اوپر، واضح ہے۔ یعنی بے عبارت یہ علم اجمالی کنفرم نہیں کرا کہ کون سا طرف میرے اوپر واجب ہے کون سا حرام ہے، بالنتیجہ کیا ہے، ملحق پہ شک ہے یہ خوب۔ جبکہ انخذہ بیقین آخر، یہ فقرہ کس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یقین آخر سے آپ کیا کریں، اس کو توڑیں۔ اس یقین آخر میں کیا ہے، یقین یعنی علم کیا ہے، تفصیلی بھی شامل ہے اور علم اجمالی بھی کیا ہے، شامل ہے۔ فقرہ اولا کیا ہے، صدر ایک چیز کو بیان کر رہا ہے کہ آپ کیا ہے مثلا برات جاری کریں، حساب جاری کریں، جبکہ کیا ہے فقرہ ثانی جو ہے بل انخذہ بیقین آخر کہہ رہا ہے کہ نہیں، یقین آخر چاہیے، اور استصحاب اور یہ یقین کیا ہے جی تب تک یقین آخر یعنی علم اجمالی جب آ جاتا ہے تو یہ یقین آخر ہے، لہٰذا آپ جاری نہیں کر سکتے ان فقرات میں استصحاب کو اور براءت وغیرہ کو، واضح انشاءاللہ گئے۔ ہاں کذا باقی کیا ہے عدلہ رفع عن امتی ما لا یعلمون، میری امت سے جو چیز نہیں وہ جانتے وہ کیا ہے، مرفوع ہے۔ منطوق کیا کہہ رہا ہے، جس کو آپ نہیں جانتے وہ آپ کے اوپر واجب نہیں۔ ما لا یعلمون میں یہ صورت جو شبہ علمیہ ہے دوران بین المعاصر میں شامل ہے، شامل نہیں ہے، شامل ہے، واضح انشاءاللہ۔ یہ آیت حدیث کا جو ہے منطوق یہ کہہ رہا ہے، لیکن مفہوم اس کا کیا کہہ رہا ہے، ہاں جس کا علم ہو وہ کیا ہے جی مرفوع القلم نہیں ہے۔ وہ علم کون سا، علم تفصیل ہو یا علم اجمالی ہو، اور یہاں پر علم اجمالی کیا ہے جی ہے، بس علم مفہوم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کر سکتے آپ کیا ہے جی اس حدیث سے استفادہ کر کے برات جاری نہیں کر سکتے، جبکہ منطوق کہہ رہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ بے نتیجہ ہاکذا کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر ذیل اور کیا ہے جی صدر میں تناقض و تعافت لازم آ رہا ہے، کہیں مفہوم منطوق میں، لہٰذا یہ مانے ہے اصول عملیہ کے جریان سے کہاں پر، فی موارد شبہت، ہاں جی موضیہ ہو یا حکمیہ ہو، دوران امر بین المحظورین ہو، واضح انشاءاللہ گئے۔ مضافن الی عدم شمول ادلتها یعنی ادلت اصول عملیہ لاطرافہ، ہی کے ضمیر علم اجمالی کی طرف جا رہی ہے۔ اصول عملیہ کے ادلہ اطراف علم اجمالی کو شامل نہیں ہو سکتے، کیوں جی، للزوم التناقض فی مدلولها، یہ ہا کی ضمیر کیا ہے، ادلہ اصول کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ان ادلہ اصول عملیہ کے مدلول میں تناقض لازم آ رہا ہے۔ علی تقدیر شمولہا، اگر یہ ادلہ شامل ہیں اطراف علم اجمالی کو تو تناقض لازم آ رہا ہے، واضح ہے انشاءاللہ آگے۔ کل شیء کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو جہاں پر علم اجمالی اس کو حلال سمجھیں، اور کیا ہے جی حتی یعلم کہہ رہا ہے کہ نہ سمجھیں، واضح۔ کما ادعا شیخنا العلامہ، جس کی کیا ہے جس طرح اس کی شیخ علامہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے دعویٰ کی ہے، اعلی علماء کا ہوں، وَإِنْ كَانَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَنَظَرٍ فتدبر جیدن، اگرچہ یہ بات کیا ہے محل تعامل و نظر ہے، اور وہ اس طرح کے دیکھیں اگر جتنے بھی یہ فقرات ہے، کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام، یہاں پر علم سے مراد علم تفصیلی ہے نہ کہ اجمالی، واضح یقین ہے۔ اسی طرح کیا ہے رفع عن امتی ما لا یعلمون، یعنی ما لا یعلمون عن علم تفصیلی،
ہاکذا کیا ہے لا تنقض یقین بالشک بل انقضہ بیقین آخرین بیقین یعنی بعلم تفصیلی. جب ہم علم تفصیلی مراد لیں گے تو کیا ہے جی یہ سارے اشکالات اور تحفظ تناقض کیا ہیں ختم ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. على تقدیر شمولها حوالی ضمیر کا مرجع اطراف على تقدیر شمول ہاں اطراف علم اجمالی.